السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کیسے پکارتی ہے؟ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ ایک ضرورت مند حضرت عثمان غنی کے دروازے پر سورج ڈھلنے کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دروازے پر دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی کہ آپ اپنی بیوی سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے، یہ تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ ضرورت مند نے جو یہ سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے اپنی ضرورت پوری ہونے کی کیا امید کرے جو تیل کے معمولی سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ بیان کر کے دیکھوں تو صحیح، شاید میری کچھ مدد کر ہی دے، اور دروازے پر دستک دے ڈالی۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی باہر آئے۔ ضرورت مند نے اپنی ضرورت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ جناب، ضرورت مند کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی اس شخص کو تھاما اور بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا تجارت کا سامان بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لو، یہ سب تیری نذر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران اور ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت، یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت، ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی ذرا موٹی ہو جانے پر آپ اپنی جوزہ محترم کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ میں ذرا موٹی بتی رکھنے پر شاید 1 درہم کا تیل بھی استعمال نہ ہوتا۔ وہ تو آپ سے گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بنا تمکن دے رہے ہو۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ خرچ ہونا اسراف اور فضول خرچی ہے، اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر ہے۔ وہاں مجھے فکر اعمال لاحق تھا اور حساب کا خوف تھا، اسی لیے میں نے سرزنش کی، اور یہاں سے سامان میں نے تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے۔ ناظرین، حضرت ضحاک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت تب ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے۔ اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جنات و انسان کے سوا سب سنتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتار، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی تک آرام نہیں ملا ہے۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے کہ اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو زور کے ساتھ نہ نہلا، کیونکہ وہ جانکی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کا کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا اور گانٹھ نہ لگا، تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں، اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اور اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا، اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے کہ اللہ میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ تو صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے ہی لیا جائے گا۔
اور میرے وارث میرے مال کو کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن کے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تو تم سے مانوس تھا اور تم میں سے کوئی دفن سے پہلے ہی لوٹ جاتے ہو کہ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، او ترکہ پانے والو، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائیں خیر سے بلا نہ دینا۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر اس منزل میں انسان کو نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت ہی آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہو گیا تو آگے چل کر اس سے بھی زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کر رہا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے باپ، ماں، بھائی بہن، اولاد، دوست وغیرہ سے اپنے لیے دعائیں خیر کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچاتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائیں خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں کو داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کے مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہو، ایسا کیوں؟ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کی منزلیں اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مرحلے اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ مزید فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر سب سے زیادہ سخت ہے، کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ تو محترم ناظرین، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور سبھی طرح کے مرے ہوئے لوگ دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل تعمیر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اب ہر میت اپنے عمل کی مرہن ہو کر قبر میں پڑی ہوئی ہے۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب اور رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کو بلاتا ہے اور انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کو کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ قبر ہر دن اپنے مردوں سے یہ اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو مجھے بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ سب کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے، یہ قبر ہر روز
آوازیں بلند کرتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، دہشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا تندور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاؤں گی۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اسی لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ بڑے اعمال والے مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی، تنگی اور تیرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ یوم حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی انسان کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور جہنمی کو جہنم دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ ہم سب کی اللہ پاک سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم سب کو نیک بنائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے، انشاءاللہ تعالی۔ آمین ثم آمین۔